گزر گئے اور اولاد نہ ملے، 100 سال کے بعد جب اولاد نصیب ہو، اللہ کی طرف سے عطا ہو، تو پھر کتنی زیادہ دل کے اندر اولاد کی محبت ہو سکتی ہے، اتنی محبت۔ پھر ابراہیم علیہ جب اولاد جو بڑی ہوتی ہے، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جب بیٹا اولاد بیٹھنا شروع کرتی ہے پھر اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب چلنا شروع ہوتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، جب وہ بڑے ہو گئے چلنے لگ گئے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی بے انتہا محبت تھی، بڑی محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی محبت کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا کہ میں نے جب ابراہیم کو لقب یہ دے دیا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کیا میری محبت کے اوپر اس کے اپنے بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پھر آزمایا گیا۔ کیسی آزمائش آئی کہ پہلے دن جب ابراہیم علیہ السلام آرام فرمانے لگے رات کو، تو خواب کے اندر یہ دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ 100% سچ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اگلے سال ہی بیت اللہ کا طواف عطا فرما دیا۔ پھر اسی طرح مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتی تھی، جو بھی نبی کو خواب آتی تھی وہ 100% سچ ہوتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب آئی، دوسرے دن خواب آئی، تیسرے دن جب خواب آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرنے کی نیت کر لی۔ اس خواب پر عمل کرنے کی جب نیت کر لی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی خواب کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اب وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اب دیکھیں باپ اور بیٹے کا جذبہ۔ اب دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کا عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ کسی نبی کا، اتنے بڑے بڑے نبی گزرے، کسی نبی کا عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ قربانی والا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو واجب قرار دے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی خواب کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر تردد کے اپنے باپ کو، اپنے والد کو یہ عرض کیا کہ آپ نے جس طرح اللہ کو حکم دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اسی طرح جو ہے عمل کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکلے۔ اب گھر والی کو، حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کو نہیں بتایا اس بارے میں۔ اب پیچھے شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ تیرا حامد جو تیرا شوہر ہے وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک میدان کے اندر لے کر گئے، اب پورے جذبے کے ساتھ 100% جذبہ یہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو بالکل 1% بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے اوپر سے دمبا اتار دیں گے یا کوئی جانور اتار دیں گے۔ پورے جذبے کے ساتھ باپ بھی ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو دیکھیں بیٹے کا کیا جذبہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ عرض کیا کہ میرے سر کو جو ہے زمین کی طرف کر دو، میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دو، یہ نہ ہو کہ میرے چہرے کی معصومیت دیکھ کر آپ کا دل یا آپ کا ہاتھ جو ہے پہل نہ جائے، اللہ کے حکم کے اندر خطا نہ ہو۔ ایسا جذبہ، اس جذبے کی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کی ہے کہ اس جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے پاس نہ میرا گوشت پہنچتا ہے، میرے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں، میرے پاس تمہاری قربانی کی جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری قربانی کرنے کا صرف جذبہ اور نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ قربانی۔ تو
قربانی کرنے کے لیے وہی جذبہ اور وہی نیت درکار ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر. جب ذبح کرنے لگے تو پوری قوت کے ساتھ ایک نبی کے اندر 40 آدمیوں کے برابر نہیں بلکہ 40 جنتیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے ایک نبی. ایسے نہیں اب ہم 10 آدمی مل کر ایک پتھر کے اوپر کلہاڑی بھی مارے تو پتھر نہیں ٹوٹ سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلائی. وہ چھری نہیں کاٹتی, اب وہ چھری چلی ہی نہیں, اسی قوت کے ساتھ ایک بڑے پتھر کے اوپر چھری ماری اور پتھر سے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ نبوت کی طاقت ہے. لیکن ایک نرم نازک گلا وہ چھری نہیں کاٹتی. اس سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جو وصف ہوتا ہے, جیسے چھری کے اندر کاٹنے کا وصف ہے, آگ کے اندر جلانے کا وصف ہے, پانی کے اندر پیاس بجھانے کا, کھانے کے اندر بھوک مٹانے کا جو وصف ہے, یہ چیزوں کا وہ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وصف آتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں نہیں ڈبویا, اللہ نے ڈبونے کا وصف نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلایا, اللہ نے جلانے کا وصف نکال دیا. اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے نہیں کاٹا, اللہ نے چھری کے اندر سے کاٹنے کا وصف نکالا. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو, ایسا اللہ رب العزت نے اس جذبے کے ساتھ قربانی لی. اب ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر کے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلانے شروع کی. تو تیسری دفعہ جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نیچے تو دھنگا جو ہے ذبح ہوا پڑا ہے. اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر